کہا دیکھو طفیل، ہم آپ کے میزبان ہیں، ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک شخص محمد بن عبداللہ، ہاں، جو ابو طالب کا بھتیجا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، بہتر یہ ہے کہ سننا مت اسے، ورنہ اس کی باتیں جادو کا اثر رکھتی ہیں۔ یہاں بھائی بھائی کے درمیان دشمنی ہو گئی ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، ایک مومن دوسرا کافر، اس کے قریب مت جانا، اس کی باتیں مت سننا۔ طفیل کہتے ہیں اتنا لوگوں نے مجھے سنایا کہ میں قائل ہو گیا، میں نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، تو میں نے روئی کے پھاہے نکالے اور میں نے دونوں کانوں میں روئی کا پھاہا ڈال لیا تاکہ میرے کانوں سے محمد کی آواز نہ ٹکرائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن طفیل کہتے ہیں جب میں جا رہا تھا تو میرا دل، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، میری غیرت کو للکار رہا تھا میرا ضمیر کہ اے طفیل، ہو تو تم شاعر، عربی زبان کے ایکسپرٹ، نقاد، مبصر، تجزیہ نگار، اور تم نے اپنے کانوں میں روئی کے پھاہے ڈال لی؟ آخر کون سا کلام ہے جو تمہیں سمجھ میں آئے گا نہیں، اس کا اثر تم پر چلا جائے گا، جادو کا اثر ہو جائے گا؟ آخر تم ہو تو ایک ایکسپرٹ، سننا چاہیے تمہیں، اچھا اور برا تم جانتے ہو اور بتاتے ہو لوگوں کو کون سا کلام اچھا ہے کون سا برا، اور تم نے روئی کے پھاہے ڈال لیے۔ کہتے ہیں یہ خیال مجھے ستانے لگا اور میں نے روئی کے پھاہے میں نے نکال کر پھینک دیے اور مسجد حرام پہنچا۔ میں نے اپنی عبادت کی جو مجھے کرنا تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ اللہ کی عبادت سے جڑے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے کان لگا دیے، سنوں کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں۔ میں سنتا گیا، پڑھتے گئے، میں سنتا گیا، پڑھتے گئے۔ جب آپ کی عبادت ختم ہوئی تو پھر آپ اپنے گھر کو چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو جا رہے ہیں، طفیل بن عمرو الدوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، کہہ رہے ہیں میں دور سے آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اپنے گھر پہنچے، آپ نے اپنا دروازہ بند کر لیا، اور تھوڑی ہی دیر میں آپ کے پیچھے چلتا ہوا آپ کے گھر پہنچا، دستک دی، السلام علیکم طفیل، آپ ہو؟ کہاں میں ہوں، آ جاؤ، بل دوست کے سردار، جی کیسے آنا ہوا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کل ہی چل کر کے آیا ہوں، لیکن آنے کے بعد ہمارے مکہ کے ساتھیوں نے، مکہ کے میزبانوں نے مجھے یہ خبر سنائی تھی کہ محمد کی باتیں مت سننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے روئی کے پھاہے بھی ڈال لیے تھے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ پھاہے ہم نے نکال کر پھینکے، اور جو کلام میرے کان نے آج سنا ہے، میری سماعتوں نے جس کلام کو آج سنا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ محمد کا کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف اور صرف رب محمد کا کلام ہے، رب کعبہ کی قسم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے ایسی بات بن ہی نہیں سکتی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ اکبر۔ طفیل بن عمرو الدوسی نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ ذریعہ کیا بنا؟ قوت سماعت، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت، کان کی نعمت،